أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. اور بتحقیق یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، جسے روح الامین نے اتارا آپ کے قلب پر، تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ 7 انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ذکر پر آتا ہے، اور فرمایا کہ یہ قرآن وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عالمین کے مالک کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ انہو کا ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف جاتا ہے۔ ہمیشہ سے قرآن پہلے سے مذکور، مشہود، معلوم، حاضر تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے انا انزلناہ، اس میں ہے ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ قاعدتاً ضمیر سے پہلے ذکر ہونا ہوتا ہے، یہاں پر قرآن کا ذکر نہیں، قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے، لہذا ضمیر قرآن کی طرف ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے، جس طرح باقی انبیاء کی طرف وحی نازل ہوئے رب العالمین کی طرف سے، اور آپ پر بھی رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن نازل ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین نے نازل کیا ہے۔ روح الامین حضرت جبرائیل کا لقب ہے، یہاں جبرائیل کا نام نہیں لیا، روح الامین کے نام سے یاد کیا، ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ فرشتہ جو ہے وہ روح سے عبارت ہے، اس کے پاس خواہشات نفسانی نہیں ہوتی، اور اس کے پاس انحراف وغیرہ کا محرک نہیں ہوتا، یہ روح ہے، فرشتے ہیں، انہیں مادیت سے پاک ہستی ہے، اس نے یہ قرآن اتارا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انعام وہی آپ کی طرف پہنچانے والا ہے، روح خواہشات سے بری، اور پھر امین، جب خواہشات سے بری ہے، روح ہے، تو پھر امین جو ہے اس کا لازم ہے۔ روح الامین نے اس قرآن کو آپ تک پہنچایا ہے۔ علی قلبک، نازل کیا ہے اس قرآن کو روح الامین نے آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ انذار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ منذر، انذار کرنے والا۔ عام لوگ انذار کا ترجمہ ڈرانے سے کرتے ہیں، ڈرانے والا، یہ ڈرانے والا صحیح نہیں ہے ترجمہ، تخویف کا ترجمہ ڈرانے والا ہوتا ہے۔ لتکون من المخوفین، مخوف نہیں کہا ہے، منذر کہا ہے۔ تنذیر، انذار جو ہے وہ تنبیہ اور کسی بات کے عاقبت سے، برے عاقبت سے آگاہ کرنا، ایک ہمدردی کے ساتھ، اس کو انذار کہتے ہیں۔ تخویف میں ہمدردی ہونا ضروری نہیں ہے، انذار میں ہمدردی ضروری ہے، تنبیہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں لفظ تنبیہ کو، باپ بیٹے کو کی تنبیہ کرتا ہے، یعنی محبت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آگاہ کرتا ہے خطرے سے۔
علی قلبک قابل توجہ ہے کہ اس قرآن کو جبرائیل نے نازل کیا ہے آپ کے قلب پر۔ قرآن قلب پر نازل ہوتا ہے، حواس کے اوپر نازل نہیں ہوتا۔ قلب کیا چیز ہے؟ قلب اس مرکز کو کہتے ہیں جو انسان کے تمام حواس، ہوش اور ادراک اور فکر اور سب کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے، وہ قلب ہے، قلب مرکز۔ قلب سے مراد یہ جو صنوبری شکل کا گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے، یہ طبی قلب ہے، اس کو ہم طبی حوالے سے قلب کہیں گے۔ لیکن یہاں جو قلب استعمال ہوتا ہے ہمارے اردو محاورے میں بھی، باقی زبانوں میں بھی، قلب جو ہے وہ محاورے میں اسے خون پمپ کرنے والے اس عضو کو قلب نہیں کہتے۔ میرے دل میں ایک بات ہے، بات دماغ میں ہوتی ہے، دل میں تو دل میں خون ہوتا ہے، لیکن محاورہ ہے کہ چونکہ دماغ کی زندگی اور تمام اعضاء کی زندگی جو ہے وہ خون کے پمپنگ کے اوپر موقوف ہے، لہٰذا قلب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس لیے قلب کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مرکزی بات کو قلب کہتے ہیں، ہر مرکزی بات کو۔ میرے دل میں ایک بات ہے کہتے ہیں، بزدل کہتے ہیں، بزدل، وہ دل سے مربوط نہیں، سارا دماغ سے مربوط ہوتا ہے۔ یہاں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قلب پر، یعنی رسالت مآب کے وجود کے مرکز پر۔ چنانچہ یہ وحی کو وصول کرتا ہے، پیغمبران وحی کو وصول کرتا ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ وصول کرتا ہے، نہ سمعی اور بصری ذرائع حواس کے ذریعے۔ یہ حواس تو ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں۔ جبرائیل نازل ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رسالت مآب پر غشی سی طاری ہوتی ہے، اور پھر وحی سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جبرائیل واپس جاتا ہے، رسالت مآب جو ہے وہ اس میں آتے بحال ہوتے ہیں، اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ وحی نازل ہوئی۔ اس وقت جبرائیل کی آواز رسول سنتے ہیں کانوں سے، کان تو ان کے پاس بھی موجود تھے۔ رسول اللہ جبرائیل کو دیکھتے تھے ان آنکھوں سے، آنکھیں دوسروں کے پاس بھی موجود تھے۔ وہ لوگ نہیں دیکھتے تھے، وہ لوگ نہیں سنتے تھے، رسالت مآب سن رہے تھے، اپنے پورے وجود سے سن رہے تھے، نہ آواز کے ذریعے۔ یہ علی قلبک ہے، قلب پر نازل ہوتا، وحی قلب پر نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم ان روایات کو نہیں مانتے جو اس کو قرآن کے ساتھ معارض تصور کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نازل ہوئے رسالت مآب کے اوپر اور کہا اقرأ، پڑھ، تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، درست نہیں ہے۔ یا یہ روایات ہیں، اور سے مجھے تعجب ہوتا ہے، بعض اہل تحقیق، اہل قلم لوگوں نے یہ کئی صفحات لکھ دیے کہ رسالت مآب کو توقع نہیں تھی نبی بننے کا، پیغمبر بننے کا، وحی نازل ہونے کی توقع نہیں تھی، اور وحی نازل ہونا شروع ہوئے تو پریشان ہو گئے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دلائی، نہیں نہیں آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا، پریشان نہ ہو۔ اچھا جی۔ اور پھر ورقہ بن نوفل جو وہ ایک مسیحی وہ تھا، عالم وغیرہ، رشتہ دار بھی تھا اپنے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان سے انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ نبی بننے والے ہیں۔ تعجب کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو ایسے شخص کے دل میں اتار رہا ہے، ایسے شخص پر اتار رہا ہے، اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا، اور باہر کے لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔
ورقہ بن نوفل کو سمجھ میں آتا ہے، خود کو سمجھ میں نہیں آتا۔ رسالۃ مآب اس دین الہی کو وحی نازل ہونے سے پہلے شرک اور بت وغیرہ کی نفی کرتے تھے پہلے، ابھی مبعوث برسالت نہیں ہوئے، مبعوث برسالت نہیں ہوئے۔ اور روایات میں ہے، حدیث میں ہے کہ خاتون جا رہی تھی کہ وہ حبل کے سامنے قربانی پیش کر نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا میں ایک بات کہوں تو مان جاؤ گی اور کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ جی فرمایا آپ صادق القول ہے، میں آپ کو دل و جان سے مانتی ہوں۔ پھر فرمایا پھر کہو، ابھی مبعوث برسالت نہیں ہوئی، میں اس حبل کو نہیں مانوں اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہوں اور اس کو نذرانہ دیتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا چونکہ آپ صادق و امین ہے اس لیے میں آپ کی بات مانتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس رسول پر وحی نازل ہوتی ہے تو ورقہ بن نوفل سے پوچھتے ہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ناممکن ہے۔ رسالت مآب اس وحی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ لیتے تھے۔ تمام انبیاء کا یہ حال ہے، تمام انبیاء کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قلب پر نازل ہوتا ہے، اپنے پورے وجود پر نازل ہوتا ہے، شک و تردید کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آگے تنبیہ و انذار کی نوبت میں اس صورت میں آ سکتے ہیں جب نبی جو ہے وہ یقین کے اعلیٰ منزل پر فائز ہوں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، صاف عربی زبان میں۔ یہ جبرائیل نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر اس کو، یعنی اس قرآن کو، صاف واضح شفاف عربی زبان میں۔ زبانوں میں عربی زبان جو ہے وہ ایک ایسی زبان ہے جس میں اسلوب سخن کے لیے بہت گنجائش، بہت گنجائش۔ اور قرآن وہ عربی زبان میں وسعت بھی بہت ہے، بہت وسیع زبان ہے یہ عربی زبان۔ ادب الکاتب کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں وہ جملے جمع کیے ہیں جو مترادف ہوتے ہیں ایک مطلب کے لیے، بعض مطالب کے لیے 200-300 جملے استعمال ہوتے ہیں، مطلب ایک ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کے نقش قدم پر چلا، ایک اس کی پیروی کی، 2 اس کے پیچھے چلا گیا، 3 4 5 مشکل سے ہو جاتے ہیں۔ اس میں اسی مطلب کے لیے 400 جملے اسی مطلب کو ادا کرنے کے لیے عربی میں موجود ہیں۔ وسیع زبان ہے اور اس میں فصاحت و بلاغت کی گنجائش بھی بہت ہے۔ اس زبان کو مبین کہا ہے، مبین یعنی مطلب کو بہتر بیان کرنے کی گنجائش ہے اس زبان میں۔ لہٰذا عربی زبان میں رسالۃ مآب جب وحی کی عبارات جو ہے لوگوں کو سناتے تھے، وہ مشرک بھی ہو کافر بھی ہو، بدترین مشرک بھی نرم پڑ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ کلام، یہ لب و لہجہ، یہ یہاں کا لب و لہجہ جو ہمارے درمیان میں رائج ہے۔ عربوں میں ایک یہ خصوصیت تھی، چونکہ عرب جو ہے وہ متمدن تمدن یافتہ مہذب قوم نہیں تھی، متوحش قوم تھی، پسماندہ قوم تھی۔ اس وجہ سے ان کے ذہن خالی ہوتا تھا، ذہن میں پیچیدگی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ عربی اشعار کو ایک مرتبہ سننے کے بعد وہ یاد حفظ کر لیتے تھے، کہ بعض خطبوں کو بھی ایک مرتبہ سننے کے بعد حفظ کر لیتے تھے۔
اور خود بھی فی البدی شعر کہنے کے بہت وہ ماہر تھے عرب لوگ. ہمارے ہاں شاید کوئی ہو فی البدی کہہ سکے. عربوں میں بہت سارے لوگ شعراء ہوتے تھے، بہت سارے جو فی البدی شعر کہتے اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ. تو عربی میں یہ بہت گنجائش موجود ہے، اس لیے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا. اور اس زبان کی تاثیر ہے کہ سب کو پتہ چلتا تھا کہ یہ لب و لہجہ اس کلام کا جو ہے وہ زمینی نہیں ہے، اور فصاحت و بلاغت میں عروج پر تھے. لیکن اس کے باوجود جو فصاحت و بلاغت ہمارے درمیان ہے، جو لہجہ کلام ہمارے درمیان رائج ہے، یہ وہ نہیں ہے. اس لیے وہ ایمان لے آتے تھے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن کا ذکر جو ہے ما سلف سابقہ کتابوں میں سے موجود ہے. زبر جمع ہے زبور کی، کتب کتابیں. قرآن جو ہے وہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو پہلی مرتبہ آسمان سے نازل ہوئی ہو. اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں بہت سے نازل ہوئی ہیں، ان میں اس قرآن کا ذکر پہلے موجود ہے. اس موضوع کے اوپر کتابیں تالیف کی گئی ہیں، کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور قدیم صحف ابراہیم وغیرہ میں جو ذکر آیا ہے قرآن کا، اور اس حامل قرآن رسالۃ مآب کا ذکر جو آیا ہے وہ موجود ہے تورات و انجیل میں. لیکن تحریف ہوئی ہے اس میں، اور تحریف کی وجہ سے وہ موجودہ انجیل تورات میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن محققین نکالتے ہیں، کیونکہ وہ ترجمہ کرنے والے جو ہے وہ نام کو اسی طرح نہیں نقل کرتے تھے، اس کا ترجمہ بناتے تھے، اور محمد کا ترجمہ ذکر کرتے تھے. ترجمہ ذکر کرنے سے کچھ بنتا ہے. محققین نے کہا ہے کہ یہ محمد کا ترجمہ ہے یہ لفظ. دیکھو، بہرحال یہاں ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے، بہت طویل عریض بحث ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کیا یہ قرآن ان کے لیے ایک نشانی معجزہ نہیں ہے کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یہ زبر الاولین میں موجود ہے، تو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ قرآن جو ہے یہ آنے والا ہے، کلام اللہ ہے، وحی ہے، یہ رسول آخر الزمان میں بھی آنا ہے. اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں. حضرت جعفر طیار ہجرت کر کے گئے تھے نا، ہجرت اولیٰ میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اور بعد میں ان کی دعوت پر جو ہے وہ حبش کے کچھ لوگ جو ہے وہ مکہ آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ہاں جو نبی مبعوث ہوا ہے ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ کہتے کیا ہے؟ اس علماء نے کچھ آیات کی تلاوت فرمائی تو ان کی آنکھیں اشک بار ہوئیں، اور ان لوگوں نے وہاں گواہی دی کہ یہ آیات، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے، یہ وہی کلام ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے تھے. علماء بنی اسرائیل کے علم میں ہے یہ کلام اللہ ہے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے؟ اور اگر کوئی نئی بات ہوتی تو یہ انوکھی سی بات ہوتی، کسی کے علم میں نہ آتا.
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی پر نازل کرتے اور وہ اسے پڑھ کر انہیں سنا دیتا تب بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ عرب کا لفظی ترجمہ ہے اعرب، اظہار کیا، عرب اظہار۔ وہ عرب لوگ کہتے ہیں ہماری زبان اظہار کی زبان ہے، عرب۔ اور اس کے مقابلے میں جو جن کو یہ زبان نہیں آتی ان کو عجم کہتے ہیں، گونگے جو اظہار نہیں کر سکتے۔ عرب و عجم یعنی اظہار کرنے والے اور اظہار نہ کرنے والے، بولنے والے اور گونگے۔ یہ ہے ان لوگوں کے تصور اپنی زبان کے بارے، اپنی قوم کے بارے میں کہ ہم عرب ہیں، باقی ساری دنیا عجم ہے، یعنی گونگے، نہیں بات کر سکتے، نہیں اظہار کر سکتے۔ غیر عرب پہ اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے، فارسی میں نازل کرتے یا ادھر سنسکرت میں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری سمجھ بھی نہیں آتی۔ اگر قرآن نازل کرنا تھا، ہم کو بتانا تھا تو پھر ہماری زبان میں نازل ہوتا۔ ما کانوا بہ مؤمنین، اور ایک نامفہوم کتاب کے اوپر وہ ایمان نہ لاتے، اس لیے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر ہم اسی عربی قرآن کو غیر عرب پر نازل کرتے اور وہ عربی میں بات کرنا شروع کرتے تو بھی تم نے نہیں ماننا تھا۔ یہ ہم نے اس عربی کو عرب پر نازل کیا اور اس عربی کو غیر عرب پر نازل کرتے اور وہ عربی میں سناتے تو کہتے ہیں دیکھو جادو ہے، یہ غیر عرب ہو کر کے عربی بولتا ہے، فصیح عربی بولتا ہے، ہم سے بہتر عربی بولتا ہے، یہ صحیح نہیں، اس لیے تم نے ایمان نہیں لانا تھا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے نا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ اس آیت کے روح سے یہ تشریح صحیح نہیں ہے۔ اس تشریح میں کیا کہا کہ اگر کسی غیر عرب پر ہم نازل کرتے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے غیر عرب کے اوپر عربی نازل ہو، نہیں، غیر عربی نازل ہوا یہ مراد ہے۔ ہم نے عربی نازل کیا ہے، اگر ہم غیر عربی نازل کرتے تو یہ ایمان نہ لاتے۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے یہ جو تشریح کی ہے کہ اگر ہم کسی غیر عرب پر عربی میں نازل کرتے تو تم لوگ نہ مانتے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ آیت ہے جو سورہ حامیم سجدہ میں یہ آیت مذکور ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر اس قرآن کو غیر عربی میں ہم نازل کرتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو وہ کہتے ہیں کہ اسے کھول کر بیان نہیں، سمجھ میں آنے والی زبان میں کیوں نازل نہیں کیا، یہ کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں نازل کیا، یہ کر کے اس قرآن کو وحی کو رد کرتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اس طرح ہم نے اس قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے، پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ اس قرآن کو قرآن مبین ہونے کے باوجود، عربی مبین ہونے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، وہ اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو ان کی دلوں سے چلایا ہے، ان کی دلوں کی گہرائی میں نہیں اتارا۔
بلکہ ان کے دلوں کے اوپر سے گزارا ہے. سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ، اس لیے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے جب تک عذاب سامنے نہیں آتا. عذاب کے سامنے آنے پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لائیں گے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجرمین جب کلام الہی سنتے ہیں تو وہ اس کلام کو اپنے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتارتے، بلکہ اوپر سے سن کے ہاں یہ ایسے ہی جادو ہے، جھوٹ ہے، چلو جی، اچھی طرح اس کو نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، دل میں نہیں اتارتے، اوپر سے گزار لیتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے. سلکناہ، ہم نے اوپر سے گزارا. سوال یہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کی دل کی گہرائیوں میں اترنے نہیں دیا تو ان کا کیا قصور ہے؟ اس طرح وہ موقف جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ آئے جو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اعمال میں آزاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ چلتا ہے، ہمارا ارادہ نہیں چلتا ہے نا. مذہب جبر ہے، ایک جبر کا مذہب ہے، نظریہ ہے، اور اس جبر کے تحت کہتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس پر ہم نے پہلے بھی آپ کو سورہ بقرہ کے شروع میں مشروحاً بتایا ہے کہ مذہب جبر کیا کہتا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے. ہم نے وہاں پر اس کی وضاحت کی ہے، مفصل بحث کی ہے کہ نظریہ جبر کیا ہے اور ہمارا نظریہ امر بین امرین کیا ہے. 3 نظریے ہیں، یہاں پر مختصر بتا دیتے ہیں. ایک نظریہ یہی جبر ہے کہ ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوسرا نظریہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں سپرد کر دیا ہے، تفویض، سب ہماری طرف سے. تیسرا نظریہ ہے سب ہماری طرف سے بھی نہیں، سب اللہ کی طرف سے بھی. الامر بین امرین، طاقت اللہ کی طرف سے ہے، اختیار ہماری طرف سے. یہ ہمارا موقف ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں توانائی ہے، کس نے دی ہے توانائی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے. ایک مظلوم کے منہ پر آپ نے تماچا مارا، یہ تماچا کس نے مارا؟ میں نے مارا. ہاتھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور استعمال میرا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے آپ کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. آزمائش امتحان اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ اس ہاتھ کو اچھے کام میں کسی غرق ہونے والے کو بچانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی کو دھکا دے کر غرق کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ دونوں کر سکتے ہیں تو آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. اور اگر ایک کام کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتے، وہ آزمائش نہیں ہوتی، امتحان نہیں ہوتا. آپ کسی کو غرق ہی کر سکتے ہیں، بچا نہیں سکتے. نہیں، بچا نہیں سکتا ہوں، غرق مجبور کرنے پر میں مجبور ہوں، تو پھر مجھے تکلیف دینا جائز نہیں ہے، مجھے آزمائش میں ڈالنا جائز نہیں ہے جب میں کر نہیں سکتا ہوں. ہم عاقل لوگ بھی یہی نہیں کہتے اپنے نوکر سے جو کام تو نہیں کر سکتا تھا کیوں نہیں کیا، اس کو سزا دے. کس بات پر؟ اس بات پر جو یہ کر نہیں سکتا تھا نہیں کیا. یہ کوئی عاقل بھی ایسا نہیں کرتا. یا وہ کام تم نے کیوں کیا جو تو نہیں چھوڑ سکتا تھا. ایک ہے کسی کو ہاتھ پیر باندھ کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس سے کہا جاتا خبردار اپنے جسم کو وہ مرطوب کرے. یار ہاتھ پیر باندھ کر کے دریا میں پھینک رہے ہیں اور اس سے کہتے خبردار بھیگ جائیں. اس کے بس میں نہیں ہے، ایسی تکلیف نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کیوں نہیں سلکناہ ہوں، ہم نے اس آیت کو اوپر سے گزارا ہے، اندر اترنے نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا.
ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حجت جو ہے پوری کرتا ہے، مکمل طور پر کوئی عذر باقی نہیں رکھتا۔ عذر باقی نہ رکھنے کے باوجود یہ لوگ ہدایت کے اوپر نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت اللہ کی طرف سے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ کسی کے اوپر ہدایت کو مسلط کرتا ہے؟ نہیں نہیں، ہدایت دکھاتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہدایت راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے، ہدایت دیتا ہے، مسلط نہیں کرتا۔ ہدایت دیتا ہے، مسلط نہیں کرتا۔ جو لوگ قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے، حجت پوری کرتے ہیں، نہیں قبول کرتے ہیں، اچھا پھر اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگتی ہے۔ مہر کب لگتی ہے؟ جب اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ کب ہاتھ اٹھاتا ہے؟ جب یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں بھی یہی ہے، سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے دل کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ لوگ حاضر نہیں ہے، تو پھر ہم بھی ان کو جبراً دل میں نہیں اتارتے، گزرنے دیتے۔ سَلَكْنَاهُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔